بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستوں, ملکی حالات پچھلے 2.5-3 سال میں جس ڈگر پر گئے ہیں, بہت سارے لوگ تھے جنہیں نئے پاکستان سے بہت امیدیں تھیں اور انہوں نے نئے پاکستان کا ایک خواب دیکھا تھا اور دکھایا بھی تھا. عمران خان صاحب نے جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا تعیناتی ہونی تھی تو وہ ایک شخص تھے جن کے نام کو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا, ان کے نام کے بارے میں ان کی بہت خواہشات تھیں. اوریا مقبول جان صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ہاؤس ہولڈ نیم ہے, ہر گھر میں اوریا مقبول جان کو صاحب کو جانا جاتا ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی شکریہ بہت بہت. اچھا اوریا صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نئے پاکستان سے خوش ہیں, مایوس ہیں, یا آپ کوئی امید باقی ہے؟ دیکھیں, میں بنیادی طور پر کسی بھی جگہ جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر صورتحال ہے, میں جمہوریت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تبدیلی کا, جسے کہتے ہیں, تصور ہی نہیں رکھتا. اس لیے کہ جمہوریت بنیادی طور پر ایک ایسا نظام ہے جو اسٹیٹس کو کی صورتحال کے اندر ہوتا ہے, اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی کسی طور پر بھی. یہ ایک بڑا سلو پیسنگ قسم کی صورتحال ہے. کارپوریٹ کلچر نے اپنے تمام تر مفادات کو زندہ رکھنے کے لیے یہ لیا. تو عمران خان صاحب اگر الیکشن جیت کے تبدیلی لانا چاہتے تھے تو ناممکنات میں سے تھا. 2/3 میجورٹی کا خواب ہوتا ہے, وہ 2/3 میجورٹی کے اندر بھی بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں, گروہوں کے سارا کچھ. آپ دیکھ لیں جتنی بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں سارے خطے میں, جو کہ ہمارے جیسے کمزور اور غریب ملک تھے, وہ ساری کی ساری تبدیلیاں صرف اور صرف ایک بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کے اندر آئی ہیں. بیناولنٹ سے مراد ایک ایسی جو خیر خواہ اور قوم پرست اور لوگوں کے معاملے کے اندر بہتر ہو. مثلا سنگاپور کی جو تبدیلی آئی ہے وہ لی کوان ہوا کی تبدیلی تھی اور وہ ڈکٹیٹرشپ کی تبدیلی تھی. ملائیشیا کی جو تبدیلی آئی ہے وہ مہاتر محمد کی تھی اور وہ ایک گائیڈڈ ڈیموکریسی کی تبدیلی تھی. انڈونیشیا کی تبدیلی جو تھی وہ سہارتو کی تبدیلی تھی اور ایک ڈکٹیٹرشپ کی تبدیلی تھی. آپ گلف میں دیکھ لیں, گلف میں ساری کی ساری تبدیلی جو ہے, اگر وہ دبئی بنا ہے, اگر وہ ابوظہبی بنا ہے, اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے جگہ بنے ہیں, تو بھی خالصتاً جو ہے مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹرشپ کے طور پہ بنے ہیں. ہمارے پڑوس میں چائنا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی جمہوریت نہیں ہے جسے آپ جمہوریت کہہ سکتے ہیں, لیکن دنیا کے چہرے کے اوپر سب سے بڑی اکنامک پاور اور ملٹری پاور بن کر ابھرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو سر کیا سمجھا جائے, آپ ابھی کوئی امید باقی ہے؟ کیونکہ پھر عمران خان صاحب کو ڈکٹیٹر بننا پڑے گا اگر انہیں نیا پاکستان بنانا ہے, تو کیا کرے عمران خان؟ نہیں, عمران خان تو اس طرح کا اس کی ڈیزائن ہی نہیں ہے نا وہ ڈکٹیٹر بننے کے حوالے سے. دیکھیں پاکستان میں, دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نظام جو کہ نافذ ہوا ہے, نافذ العمل ہوا ہے, وہ نافذ العمل جو نظام ہے وہ مکمل طور پہ ایسا نافذ العمل نظام ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے ڈکٹیٹر ضرور ہوتا ہے. کہیں پر آپ مجھے یہ بتائیے, پاکستان میں اگر یحییٰ خان جو ہے الیکشن نہ کراتا تو کیا پاکستان میں الیکشنز کو جمہوریت آ جاتی تھی؟ اسی طرح پوری دنیا کے اندر ہر نظام کے نفاذ کی بنیاد کے اوپر آپ کو ایک انٹرم ڈکٹیٹرشپ چاہیے. دنیا نے ثابت کیا ہے. آپ افغانستان پہ حملہ کرتے ہو, ان لوگوں کو فتح کرتے ہو, ایک آئین ڈرافٹ کرتے ہو, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیا کہتے ہیں اس کو الیکشن کراتے ہو, کہتے ہو یہ جمہوریت نافذ ہو گئی. آپ عراق میں حملہ کرتے ہو, ایک آئین بناتے ہو, لوگوں میں الیکشن کراتے ہو, کہتے ہو جمہوریت نافذ ہو گئی. کیا جمہوریت اچانک درخت ہے جو ہو جاتا ہے؟ نہ, کوئی بھی نظام, خواہ وہ کمیونزم ہو, خواہ وہ جمہوریت ہو, خواہ وہ کوئی اور, اس کے لیے آپ کو ایک انٹرم ڈکٹیٹرشپ چاہیے ہوتی ہے تبدیلی کے لیے. پاکستان کو بھی ایک بیناولنٹ انٹرم ڈکٹیٹرشپ چاہیے. اور ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے, ہمیں ڈکٹیٹرشپ ملتی رہی ہے, ہمیں بیناولنٹ نہیں ملتی رہی. ہمیں ڈکٹیٹرشپ ملتی رہی ہے وہ جن کو جمہوریت کا شوق ہوتا ہے. ہمیں ایوب خان ملا, اس نے جمہوریت کا شوق آیا, اس نے ایک آئین دے دیا یہاں پر. ہمیں یحییٰ خان ملا, اس کو بھی جمہوریت کا شوق آیا. ہمیں ضیاء الحق ملا, اس کو بھی جمہوریت کا شوق آیا, ریفرینڈم کے چکر میں پڑ گیا. ہمیں مشرف ملا, اس کو بھی جمہوریت. ہمیں بیسیکلی ایک جمہوریت پرست اور جمہوریت کے شوقین جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز ملے, جنہوں نے یہاں تبدیلی تو نہیں لائے, لیکن ایک جس طرح باقی پارٹیاں ہوتی ہیں, ایک نئی پارٹی جو ہے فوج کی پارٹی, سیاسی پارٹی بنا دی انہوں نے. اچھا اوریا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر پیچھے ہونا چاہیے اس نظام کو چلانے کے لیے, تو پاکستان کے نظام کے بارے میں بھی تو اب یہی کہا جا رہا ہے نا کہ ایک ہائیبرائڈ نظام ہے, پیچھے پوری ایجنسیز ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, مقتدر حلقوں کے باقاعدہ نواز شریف صاحب نام لیتے ہیں, اور عمران خان صاحب تو برملا اظہار کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے برملا اظہار کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے.
تو اب پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کو ایجنسیز کی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور بیکنگ حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان ڈیلیور نہیں کر سک رہے. عام آدمی ہے, اس کا درد آپ بہتر جانتے ہیں, آپ میڈیا میں ہیں, تو یہ کیوں پھر نظام ڈیلیور نہیں کر سک رہا؟ مطلب پھر انکمپیٹنس عمران خان کی ہے یا پھر پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں اس ہائیبرائڈ نظام کو, ان کی نااہلی ہے؟ دیکھیں, ہائیبرڈ نظام ہمیں نہیں چاہیے. ہائیبرڈ نظام کیا کرتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ عمران خان کو سٹیبلائز کر دیتا ہے, لیکن کیا وہ عمران خان کے لیے ایک میجورٹی لا سکتا ہے کہ اس میں وہ اپنی مدد کی ترمیم نافذ کر سکے؟ وہ لا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے جو اس پوری کی پوری ڈویژن پاکستان کی بنی ہوئی ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ ٹھیک کر سکے؟ کیا وہ لا سکتا ہے, وہ ہائیبرڈ نظام ایسی 2/3 میجورٹی لا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آ جائے؟ پاکستان کی بنیاد میں جو خرابی ہے وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم نے بہت تفصیل سے رکھ دی ہوئی ہے. مطلب پاکستان میں 4 یونٹس ہیں جس کو ہم نے یونٹ بنا دیا ہوا ہے. یونٹ انگریز بنا کے گیا تھا. یہ سندھ, پنجاب, بلوچستان اور KPK کی لکیریں آسمان کی لکیریں نہیں ہیں, نہ کوئی یہ کلچرل لکیریں ہیں. یہ انگریز بنا کے گیا تھا ایڈمنسٹریٹو یونٹ. ٹھیک ہے, یہ سندھ کا جو یونٹ ہے, یہ سندھ تو آتا تھا اپنا ملتان میں, اس کا ہیڈ کوارٹر بنتا تھا. تو کس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سندھ کی ٹریڈیشن ہے تو پھر تو آپ ہڑپا کو بھی شامل کریں, ساہیوال کو بھی سندھ میں شامل ہے, اتنا بڑا ملک بنا دیں. بلوچستان جو ہے اس کے اندر خان قلات کی ریاست میں کوئٹہ شامل نہیں تھا, پشین شامل نہیں تھا, یہ تو افغانستان کے ساتھ تھا اگر ٹریڈیشن شامل کرنا ہے. پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کے اندر رنجیت سنگھ کے ساتھ پشاور بھی شامل تھا, KPK کا جیسا ہے. تو ہم نے اس سینٹیٹی کو, ہم نے اس کو 18 ترمیم میں بھی ڈال دیا, پھر اس کو ہم نے مزید آگے دے دیا. ہم نے اصل میں اقلیتوں کی اور اکائیوں کی نمائندگی نہیں دی. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کا سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم اکائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں, کیا اردو اسپیکنگ اکائی کی نمائندگی ہے وہاں؟ نہیں ہے. کیا بلوچستان کے اندر بروئی, بلوچ اور پشتون کی برابر نمائندگی؟ نہیں ہے. کیا آپ کے ہاں KPK کے اندر وہ جو لوگ ہیں ہندکو بولنے والے اور ہزارہ جات, ان کی برابر نمائندگی نہیں ہے؟ کیا پنجاب کے اندر سرائکی, پٹوہاری اور سینٹرل پنجاب کی نہیں ہے؟ تو پاکستان کا نظام جو ہے اس کے انہیرنٹ خرابی جو ہے وہ اس کے ڈیموکریٹک سسٹم نے اس میں ڈالی ہے, اور اس کو سپورٹ کیا ہے اس ہائیبرڈ اسٹیبلشمنٹ نے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا چہرہ جمہوریت کا بننا چاہیے اور ہم اس کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. کوئی عمران خان کا فرشتے اتر آئے تو اس نظام کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, پھر سر دوسرا آرگیومنٹ جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے کہاں دیا گیا, فوج نے جو اقتدار سنبھالا, زیادہ تر حصہ جو ہے 70 سال کا 72 سال کا, وہ تو فوج نے اقتدار سنبھالا ہے, یا جمہوریت کو پنپنے کب دیا ہے, یہ آرگیومنٹ آتا ہے. تو اس کو آپ کیسے اس کا جواب دیتے ہیں؟ یہ اس سے بڑا تو آرگومنٹ دنیا پوری کے اندر غلط ہو نہیں سکتا. جہاں جمہوریت کو پنپنے کا موقع دیا, کیا وہاں اقلیت خوش ہے؟ ہمارے پڑوس میں بھارت ہے, کبھی فوج نہیں آئی, کبھی چیز ڈریل نہیں ہوئی. کیا وہاں کا 24 کروڑ مسلمان جو کہ 16% ہے, کیا وہاں سوچتا ہے کبھی زندگی کے اندر کوئی اقتدار کے اوپر آ سکے؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بہتر صورتحال ہو سکتے؟ کیا وہاں کی اکائی جو کشمیر ہے, وہاں ناگا لینڈ ہے, میزو لینڈ ہے, وہاں تو نہیں آیا سسٹم چل, اس سے بہتر تو سسٹم ہی چلا دنیا کے اندر, اور دنیا کی بگیسٹ ڈیموکریسی ہے. اس کے بعد دوسری بگیسٹ ڈیموکریسی, دوسری بہترین ڈیموکریسی جہاں کبھی فوج نے اقتدار سنبھالا نہیں, وہ اسرائیل ہے, آپ کے سامنے ہے. کیا وہاں کا فلسطینی جو 21% ہے, کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ ایک اور ریزیڈنٹ ہے اور اس کے پاس نیشنلٹی ہے اسرائیل کی, کیا وہ سوچ سکتا ہے کبھی اسرائیل کے اقتدار پہ آ جائے؟ تو بنیادی طور پر جمہوریت تو حل ہے ہی نہیں. حل ہو تب تو ہم اس کی بات کریں, اور حل اس نے جمہوریت نے مسئلے حل کیے اور تب بات کریں. کیا جمہوریت نے آپ کے ہاں امریکہ میں ثابت نہیں کیا کہ 75% آف گورا جو ہے, جو اس نے بساط لڑ کے رکھ دی پوری کی پوری, اور آج بھی بساط لڑ کے رکھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہوا یہ کہ گورا جو ہو کے ڈیموکریٹ میں کوئی صورتہ بنے, ابھی بھی خوفزدہ ہے. امپیچمنٹ نہیں کر سکے ٹرمپ کی, باوجود کا قرارداد پاس کرتے ہوئے ان کی تہس نہس کر دیا انہوں نے پوری کی پوری اس کو کیپٹل ہل کو. قرارداد نہیں پاس کر سکے, حالانکہ اکثریت میں تھے. کیوں؟
کہ بنیادی طور پہ ڈیموکریسی جو ہے یہ بنیادی طور پر نہ تبدیلی کے لیے بنایا ہوا نظام ہے اور نہ انسان کی فلاح کے لیے بنایا ہوا نظام ہے. اچھا تو سر پھر کیا ہو، مطلب فوجی آمریت ہو یا پھر جیسے چائنا میں ون پارٹی رول ہے وہ اس کا حل ہے؟ حل پھر کیا ہے؟ فوج آ کے اقتدار سنبھال لے یا پھر ایک کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ نہ معاشی ترقی سے آگے بڑھتا ہے اور نہ کسی اس سے ترقی سے آگے بڑھتا ہے اپنا فوجی ترقی سے. ملک بڑھتے ہیں نظریے سے آگے بڑھتے ہیں. آپ کتنا کچھ کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نظریہ تھا جو دیا گیا، ایک کہانی گھڑی جاتی ہے، ہر بندہ ہر قوم اپنے لیے کہانی گھڑتی ہے. کہانی یہ گھڑی گئی کہ ہم بہت شاندار قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی کبھی قتل نہیں کیا، دنیا میں کبھی کوئی ظلم نہیں کیا. آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں 10 کروڑ بندہ مرا ہے. کیا کوئی کہتا ہے چرچل نے مارا تھا؟ کیا کوئی کہتا ہے روزویلٹ نے مارا تھا؟ سب ہٹلر کو گالی دیتے ہیں نا کہ ہٹلر نے مارا تھا، ہٹلر جیت جاتا تو کوئی کہتا ہے کہ چرچل نے مارا تھا. ایک کہانی گھڑی جاتی ہے کہ ہم بہت بلند ہیں. کیا کبھی امریکہ میں اندر یہ سوال اٹھا کہ ہم نے کروڑوں ریڈ انڈین مار دیے تھے؟ 20 لاکھ لوگ عراق میں مارے گئے ہیں ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹ سے. جان ہاپکنس کہتا ہے ان کا اپنا انسٹیٹیوٹ کے کم از کم 16 لاکھ بنتے ہیں ان کے ایسٹیمیٹ کے مطابق. کیا دنیا میں کوئی دوسرا ملک 16 لاکھ بندے مار کے اس دنیا کے تختے میں موجود رہ سکتا ہے؟ طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، ایٹم بم بھی ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نظریہ ہونا چاہیے، اس کے نفاذ کا ذریعہ ہونا چاہیے. اور اس کے نفاذ کا ذریعہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا. 1917 میں جب کمیونسٹ انقلاب روس میں آیا تھا تو کیا جمہوریت کا ذریعہ آیا تھا؟ پبلک کا ایک گروپ اٹھا تھا اور انہوں نے اقتدار پہ غلبے پہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کو 75 سال وہ نظام چلا دنیا میں. آج دنیا اس کے اوپر چلتی ہے. چین کا جو موضوع نے جس وقت لانگ مارچ کیا تھا تو پارٹی تب آئی ہے نا، ایک پورے کا پوری موومنٹ چلی تھی. اور اس نے اگر موضوع کی قربانی نہ ہوتی، اگر چین کو اس نے اس افیمی چین سے نہ نکالا ہوتا، وہ چین کی صورتحال سے نہ نکالا ہوتا، اس کو ریجمنٹیشن کر کے ایک قوم نہ بنایا ہوتا تو آج چین کچھ نہیں کرتا. یہ پولنڈ بیورو کہاں سے بنا؟ آسمان سے آ گیا. یہ پولنڈ بیورو کی ترتیب وہاں سے تھی. تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر تبدیلی لے کے آنی ہے تو آپ کو ایک ایسا گروپ، ایک ایسا گروہ ترتیب دینا پڑے گا جو اس ملک کے اقتدار پہ آئے اور اس ملک کے ساتھ مخلص ہو، اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کرے. 4 سال رہے، 3 سال رہے، 2 سال رہے، 5 سال رہے، اس کو وہ اس ملک کو تبدیلی لے کے پھر آپ جمہوریت لیں. لیکن وہاں سے پوچھا کسی نے، اس نے کہا آپ اتنے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھے ہوئے، آپ یار ڈکٹیٹرشپ کیوں لے کے آئے؟ اس نے کہا آپ 300 سال لگے آپ کو یورپ میں، آپ کو یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں نے 20 سال میں قوم تیار کر دی. اب جمہوریت کا باپ بھی لے آؤ تو یہ قوم خراب نہیں ہو سکتی.